بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس تم سب اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ باری اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود بخشتی ہے، یعنی پہلے کسی قسم کا کوئی سچا نہیں ہے، پہلے کسی قسم کا کوئی ماڈل نہیں ہے، بغیر ماڈل کے بغیر سچے کے وہ کسی نئی چیز کو پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں باری۔ جیسے خالق بھی وہی ہے، خالق اور باری دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے۔ باری تعالیٰ آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر فرمایا کہ توبہ تمہاری جو ہو اس طریقے سے قبول ہوگی، تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے سامنے۔ فتاب علیکم، اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر وہ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں واضح طور پر۔ فاخذتکم الصاعقۃ، پھر اچانک تمہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، وانتم تنظرون، اور تم اس کو دیکھنے والے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ کل ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخصوص قسم کی عبادات کا کہا گیا، آپ نے وہاں پر عبادات کی، روزے رکھے، اور اللہ رب العزت نے وہیں ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے، آپ کو خبر دے دی کہ اے موسیٰ، آپ کے بعد آپ کی قوم کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، بچڑے کی وہ پوجا کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا، بڑا غصہ آیا، آپ وہاں سے غصے کی حالت میں اپنا وہ پیریڈ جو تھا، جو ٹائم تھا، وہ پورا کرنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئے۔ یہاں تو نہیں، دوسرے مقامات پر سورۃ اعراف کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر قرآن کریم یہ بتاتا ہے جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو سب سے پہلے آپ نے آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کہ میں تمہیں یہاں پر اپنا خلیفہ بنا کر گیا تھا، نائب بنا کر گیا تھا، تم نے قوم کو کیوں بگڑنے دیا؟ انہوں نے عرض کی، بھائی جان، قرآن کہتا ہے یبن ام لا تاخذ بلیتی، اے میری ماں جائے بھائی، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، اور میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں میں نے پیچھے سے امت کو خراب کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں بتا کر گیا تھا 40 راتوں کے بعد میں واپس آؤں گا، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آؤں گا، تو تمہیں کس بات کی جلدی تھی؟
کیوں تم نے بشرے کو معبود بنا لیا, اللہ کو چھوڑ دیا؟ کم سے کم میرا انتظار ہی کر لیتے, میرا انتظار کرتے تو میں آ کر تمہیں بتاتا. تو پھر آپ نے ان کو بہت زیادہ لعن طعن کیا, بہت زیادہ آپ نے شرمندہ کیا, ان کو نادم کیا. تو وہ شرمندگی اور ندامت کے بعد بنی اسرائیل والے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ میں اللہ سے پوچھ کر بتائیں کس طریقے سے توبہ کی جائے اللہ قبول کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے, جو شرک والا گناہ ہے, اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لینا, اس کی پوجا کرنا, اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا, اس کو سجدہ کرنا, یہ شرک تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس شرک کی سزا بہت بڑی ہے. جب یہ بنی اسرائیل والے مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی, اور بہت زیادہ لوگوں نے بچڑے کو خدا ماننا شروع کر دیا. ان کے 12 قبیلے تھے. اللہ نے کہا کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے ان لوگوں کو قتل کریں اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا. ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کو نہ کریں, بعد میں برادری کی, قبائل کی جنگ چھڑنے کا اندیشہ ہے. ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا, جنہوں نے سامری کا ساتھ نہیں دیا تھا, وہ ان کو قتل کرے جو سامری کے پیچھے لگ کر دوسرے کو معبود بنا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے, کیا تم تیار ہو؟ بنی اسرائیل والے تیار ہو گئے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا اگر انہوں نے انکار کیا تو آئندہ آنے والے وقت میں ان پر اس سے کہیں بڑی ذلت آ جائے گی, جو ذلتیں, جو رسوائیاں وہ پہلے دیکھ چکے تھے. وہ تیار ہو گئے. اب ان لوگوں کو, ہر قبیلے کے ان لوگوں کو اوزار دے دیے گئے, ہتھیار دے دیے گئے قتل کرنے والے جنہوں نے سامری کا ساتھ نہیں دیا تھا. اتفاق سے جب یہ معاملہ شروع ہوا, اندھیرا تھا, اس اندھیرے کے اندر حکم دیا گیا قتل کرو. انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دیکھا کہ اگر اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل ختم ہی ہو جائے. یہ دونوں حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی, یا اللہ ان کو معاف کر دے, بنی اسرائیل والوں کو معاف کر دے. بہرحال جب تک اللہ رب العزت نے ان حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سفارش کو قبول کیا, اس وقت تک 70,000 بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو چکا تھا. 70,000. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا تھا. روایات میں آتا ہے اگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ سے دعا نہ کرتے, اگر وہ ان کی سفارش نہ کرتے, اگر وہ ان کے لیے توبہ استغفار نہ کرتے, اگر وہ ان کی طرف سے معافی نہ مانگتے, تو یہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے قتل ہونے تھے جنہوں نے سامری کا ساتھ دیا. 70,000 بندہ قتل ہو گیا. اللہ رب العزت کے اذن سے وہ تاریکی اچانک روشنی کے اندر تبدیل ہو گئی. جب روشنی ہوئی, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دیں باقی جتنے لوگ بچے ہیں ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے, ان کو ہم اس بڑی آزمائش سے نہیں گزارتے, اور جو لوگ قتل ہو چکے ہیں فرمایا ان کو ہم شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں؟ شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے ان سے چاہا انہوں نے اپنی توبہ کو قبول کروانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرا. اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں سے قتل ہونا. جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان لوگوں کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے بھائیوں کو, اگر کسی کا بیٹا تھا اس کے والدین کو اس بات کی تسلی ہوئی چلو مرنا ہر کسی نے ہے, یہ مرے, ان کو قتل کیا گیا, لیکن اللہ رب العزت آگے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا, یہ عذاب سے بچ جائیں گے.
تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے تواب، تواب، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، حد سے زیادہ، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، انتہا نہیں ہے توبہ قبول کرنے کی۔ تواب کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت 24 گھنٹے ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے۔ ایک ہی بندہ اس کا بار بار گناہ کرے، بار بار جا کے توبہ کرے، اللہ ہر بار اس کی توبہ کو قبول کرے۔ جتنا زیادہ وہ گناہ کرے گا اور جب جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کے حضور شرمندہ ہوگا، ندامت کا اظہار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ ہے تواب کا معنی، انہ هو التواب، وہ ہر وقت توبہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت دن کے گناہ گاروں کے لیے رات کو توبہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جس نے دن کے وقت، دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں گناہ کیے، وہ رات کے تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں آ کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح میں رات کی تاریکی کے اندر گناہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، آمادہ رہتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اس وقت یہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یعنی مغرب سے جیسے سورج نکلے گا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے اپنی امت کے لوگوں کو کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے، اس کو دو طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے، انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ جناب یہ پتھروں پر لکھا ہوا ہے جو ہمیں ملا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت خود کہے یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر جا کر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اجازت کے بعد 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور طور پر لے گئے۔ سورۃ اعراف نامے سپارے کے اندر آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ نے بھی مطالبہ کیا، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے، جب اللہ کے کلیم پیغمبر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو ایک عام آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بہرحال جب یہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، بنی اسرائیل والوں سے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی ہے، میں نے رسالت دی ہے، تو ان کا کلمہ پڑھ لو، اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اچھا یہ تھے بڑے ناشکر ہے، بجائے اس کے کہ یہ راضی ہوتے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ، پہاڑ کے پیچھے آپ کو بتا دیا ہو اور وہ بندہ ہم سے کہہ رہا ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب بجلی کڑکتی ہے نا اس سے پہلے چمک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بجلی کی کڑک آتی ہے، پھر بجلی جا کر کہیں گرتی ہے۔ تو یہ جو ساجدہ قرآن نے کہا ہے نا، یہ بھی ایسی کیفیت تھی، پہلے چمک پیدا ہوئی، پھر ایک زوردار آواز آئی، چیخ آئی، جس کی وجہ سے کہ 70 کے 70 بندے وہیں پر مر گئے۔ جب یہ مرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ پہلے میرے خلاف ہیں، وہ پہلے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب یہ مر گئے تو یہ سارے میری قوم کے لوگ کہیں گے دیکھا نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی صداقت نہیں تھی، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا۔ یا اللہ مہربانی کر کسی بھی طریقے سے ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہ 70 بندے دوبارہ زندہ ہوئے
اور دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر سچ بتائیں کہ ہاں واقعی یہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، واقعی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی بات کو مانیں۔ بہرحال یہ اپنی نافرمانیوں کے اندر، اپنی سرگردانی کے اندر مبتلا رہے۔ آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ واقعہ ہے وادی تی کا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کو جو ہے نا دن کے وقت وادی تی پر بادل ان کے سروں پر سایہ کرتے تھے، کیونکہ چٹیل میدان تھا، کوئی سایہ کا انتظام نہیں تھا، بادل ان پر سایہ کرتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے، ہمیں ہر حال میں شرک سے بچنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ شرک سے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔